Unit 5 Daffodils. Daffodils براؤنش سینٹر کے ساتھ یلوئش قدرے بڑے پھول ہیں. یہ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوں تو بہت ہی پیارا نظارہ دیتے ہیں. پوئٹ ولیم واواتھ لیٹسٹ پروننسیشن ہے. ورڈز ورتھ بھی بول سکتے ہیں. ورڈز ورتھ چونکہ ایک رومانٹک پوئٹ ہے اور رومانٹک پوئٹ کا یہ یقین ہے کہ پوئٹری وہیں اچھی ہوتی ہے جو آپ کو ارد گرد کے ماحول سے کٹ آف کر دے اور آپ کو ایک خوبصورت جگہ پر لے جائے. آئیے آپ اپنی چیئر اپنے بیڈ سے کٹ آف ہوں گے اور جا کر ڈیفوڈلز کا ایک خوبصورت نظارہ دیکھیں گے. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. آپ نے دیکھا cloud, hills, daffodils, trees, breeze. یہ ریدم ہے. آپ کو اگر اچھی انگلش کرنی ہے تو اس کو میرے ساتھ ریڈ کیجئے. I wandered lonely as a cloud. ایسے پڑھیے. تھوڑا آرٹیفیشل لگے گا, not a matter. تھوڑے سے بناوٹی بن جائیے. That floats on high over the vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. ایسی پریکٹس کیا کریں. پوئمز کو تو خاص کر کے ریڈنگ بنایا کریں بار بار اونچی آواز میں مزے لے لے کر. تو اس سے آپ کی انگلش کی اتنی اچھی ریدم بنے گی, آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے جب بھی خود سے انگلش لکھیں گے جب آپ بڑے ہو جائیں گے. I wandered lonely. میں آوارہ پھر رہا تھا. Lonely تنہا. As a cloud بادل کی مانند. That floats ایسا بادل جو تیرتا ہے. Floats تیرتا ہے. On high اونچائی پر. Over vales وادیوں کے اوپر. And hills چٹانوں کے اوپر. ایسے بادل کی طرح میں آوارہ تنہا تھا جو بادل وادیوں اور چٹانوں سے اوپر تیرتا رہتا ہے. وادیوں اور چٹانوں کے اوپر سے تیرنے والے بادل کی مانند میں تنہا آوارہ پھر رہا تھا. When all at once تب جب all at once اچانک I saw a crowd میں نے ایک ہجوم دیکھا. crowd ہجوم. a host کا مطلب بھی یہاں ہجوم ہے. a host of golden daffodils یہاں ہجوم تھا گولڈن سنہرے ڈیفوڈلز کا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیفوڈلز یلوش براؤن اس طرح کے پھول ہوتے ہیں, آپ گوگل کر سکتے ہیں. تو گولڈن ڈیفوڈلز سنہرے ڈیفوڈلز کا یہاں ہجوم تھا. ہوسٹ کا مطلب اگر آپ لیتے ہیں ہوسٹ پوئٹ ہے میزبان, تو میں یہاں ہوسٹ کا مطلب کرو میں یہاں ٹھہرا ہوا تھا سنہرے ڈیفوڈلز کے سامنے. دونوں میننگ ہو سکتے ہیں. ناٹ بی وری. beside the lake یہ ڈیفوڈلز کہاں تھے؟ جھیل کے ساتھ تھے. beneath the trees درختوں کے جھنڈ کے نیچے تھے. کتنا خوبصورت منظر پیدا کیا ہے. جھیل ہے, جھیل کے ساتھ درختوں کی قطار ہے, شیڈی ٹریز گرین لش گرین, اس کے نیچے ڈیفوڈلز بکھرے ہوئے ہیں. پوئٹ وہاں پہنچ چکا ہے. ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں پر پوئٹ ہے. فلٹرنگ لہرا رہے تھے, پھڑ پھڑا رہے تھے. اینڈ ڈانسنگ میں نے کہا تھوڑا سا
قدرے بڑے سائز کے یہ پھول ہوتے ہیں. تو فلٹرنگ پھول پھڑپھڑا رہے ہیں. آپ ذہن میں امیجنیشن بنائیں کہ درختوں کے نیچے یلو کلر کے پھول ہیں جن کی پتیاں پھڑپھڑا رہی ہیں. اینڈ ڈانسنگ، اور وہ رقص کر رہے ہیں پھول. ان دا بریز، ٹھنڈی ہوا میں. continuous as the stars that shine. continuous، مسلسل یہ رقص کر رہے تھے، پھڑپھڑا رہے تھے، یا یہ مسلسل موجود تھے. ایز دا اسٹارز، جیسے کہ ستارے موجود ہوتے ہیں. دیٹ شائن، جو چمکتے ہیں. اینڈ ٹوئنکل، اور دمکتے ہیں. آن دا ملکی وے، ملکی وے کہکشاں میں، جیسے آسمان پر کہکشاؤں کے اندر ستارے دمکتے ہیں، یہ بھی ایسے دمک رہے تھے. دے اسٹریچڈ ان نیور اینڈنگ لائن. اسٹریچڈ، پھیلے ہوئے تھے. ان نیور اینڈنگ، نہ ختم ہونے والی لائن، قطار میں. یعنی کہ ڈیفوڈلس کے پھول دور تک پھیلے ہوئے تھے. along the margin of a bay. بے جھیل کر لیں. بے سمندر کے کنارے کو بھی کہتے ہیں، بندرگاہ کو بھی کہتے ہیں. یہاں جھیل کر لیں. جھیل کے مارجن یعنی کنارے کے ساتھ ساتھ یہ نہ ختم ہونے والی لائن میں ایسے موجود تھے. واہ واہ واہ. ٹوسنگ دیئر ہیڈس، اپنے سر کو ہلا رہے تھے. ٹاسنگ، کبھی ادھر پھینکنا کبھی ادھر پھینکنا. ان اسپرائٹلی ڈانس، مست رقص کر رہے تھے. پرجوش، خوشی والا رقص کر رہے تھے. خوشی سے مسرور رقص کرتے ہوئے اپنے سر کو کبھی اس طرف پھینکتے کبھی اس طرف پھینکتے. کون؟ ڈیفوڈلس. دا ویوز beside them danced، اور ان کے ساتھ جھیل کی لہریں بھی. beside، قریب. them، ان کے قریب. ویوز، لہریں. کس کی لہریں؟ جھیل کی لہریں. danced، لہریں بھی ڈانس کر رہی تھی. but they outdid the sparkling waves in glee. گلی، خوشی. sparkling، چمکتی ہوئی. outdid، شکست دینا. لیکن یہ دے کون؟ ڈیفوڈلس. لیکن یہ ڈیفوڈلس مات دے رہے تھے چمکتی ہوئی لہروں کو خوشی میں. یعنی کہ لہریں بھی پرمسرت تھی، خوشگوار تھی، خوشکن موڈ میں تھی، لیکن لہروں سے بھی زیادہ مست اور خوشی والے یہ ڈیفوڈلس کے پھول تھے. ڈیفوڈلس کے پھول خوشی میں چمکتی ہوئی لہروں کو مات دے رہے تھے، شکست دے رہے تھے. A poet could not but be gay. میں ایک شاعر کیا کر سکتا تھا سوائے خوش ہونے کے. In such a jocund company، ایسی خوش کن دوستی میں. کمپنی، دوستی. پھولوں کی دوستی میسر آ جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. کمپنی، پھولوں کی صحبت میں. جوکھنڈ کمپنی، پھولوں کی خوشی والی صحبت میں ایک پوئٹ خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکا. آئی گیزڈ، میں نے دیکھا. اینڈ گیزڈ، اور دیکھتا چلا گیا. بٹ لٹل تھاٹ، میں نے کچھ سوچا نہیں. یہی خوبی ہے رومانٹک پوئم کی کہ وہ آپ کی ٹینشنز کو، سوچ کو ختم کر کے آپ کو خوبصورت دنیا میں لے جاتی ہے. پوئٹ کہتا ہے اب میرے ذہن میں کوئی سوچ نہ تھی سوائے ان ڈیفوڈلس کو دیکھنے کے. واٹ ویلتھ، کیا پایا میں نے، کیا دولت پائی. دا شو، اس نظارے سے. ٹو می، مجھے ملی. ہیڈ براٹ، جو میرے لیے لایا تھا. یہ نظارہ ہیڈ براٹ، میرے لیے لایا تھا بہت بڑی دولت. وٹ، کیا دولت لایا تھا. کمال دولت لایا یہ نظارہ میرے لیے. فار آفٹ، اکثر. وین آن مائی کوچ آئی لائے. اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے اس پوئم کو پڑھنے کا اور پوئٹ کو یہ نظارہ دیکھنے کا. فار آفٹ وین آن مائی کوچ آئی لائے. اکثر، آفٹ اکثر.
آن مائی کوچ اپنے بستر پر. آئی لائی جب میں لیٹتا ہوں. ان ویکینٹ خالی. اور ان پینسو غمگین. موڈ میں. جب میں اپنے بستر پر غمگین یا خالی ذہن کے ساتھ لیٹتا ہوں. لائے لیٹنا. دے فلیش اپان یہ فوراً آ جاتے ہیں. فلیش اپان فوراً بھاگ کر آ جاتے ہیں. کون؟ ڈیفوڈلز. دیٹ ان ورڈ آئے میرے تخیل کی آنکھ میں. واہ 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 واہ. میرے تصور میں فوراً یہ ڈیفوڈلز بھاگ کر آ جاتے ہیں جب بھی میں بستر پر سوتا ہوں. ویسے رات کو سونے سے پہلے یہ کتنا خوبصورت ہو کہ آپ روزانہ وہ نظارے یاد کر کے سوئیں جو نظارے آپ نے زندگی میں سب سے خوبصورت دیکھے. کوئی آبشار دیکھی، پرندے دیکھے، بادل دیکھے، آندھی دیکھی، گھنگور گھٹائیں دیکھے، زلفیں دیکھی، خوبصورت انسان دیکھے. تو صرف ٹینڈرلی ایزی موڈ میں صرف ان نظاروں کو یاد کیجیے ایک ایک کر کے، تو آپ کے خواب بھی ویسے ہوں گے. واہ واہ واہ. اور پھر اگر نیند نہ آتی ہو تو پھر گہرے لمبے سانس لیتے ہیں. دھیرے سے سانس لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے خارج کرتے ہیں. فوراً نیند آ جاتی ہے. جو بچے بہت زیادہ پڑھتے ہیں ان کی مائنڈ، ان کا برین پری ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس لیے رات کو سونے سے پہلے خوبصورت نظارے اور لانگ بریدنگ کا مطلب بتا دوں. لمبا سانس لینا دن کو یا رات کو. لانگ بریدنگ کا مطلب ہے آپ 60 سالہ زندگی، صحت مند زندگی نہیں جینے جا رہے، آپ 120 والی زندگی جینے جا رہے ہیں، وہ بھی صحت مند 120 سالہ زندگی. دے فلیش اپان دیٹ ان ورلڈ آئے اور یہ ڈیفوڈلز فوراً میرے من کی آنکھ میں، میرے تخیل کی آنکھ کے سامنے آ جاتے ہیں. وچ از دا بلس جو کہ ایک نعمت ہے. آف سالیٹیوڈ تنہائی میں خوبصورت نظارہ یاد آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. آج کل تو تخیل کا موقع ہی نہیں ملتا. موبائل جان ہی نہیں چھوڑتا. موبائل. اینڈ دین مائی ہارٹ وتھ فلیئر فلز اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے جب میں یاد کرتا ہوں بستر پر ان ڈیفوڈلز کو. اور ڈیفوڈلز میرے تخیل میں، خیال میں آتے ہیں. میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلز میرا دل ڈیفوڈلز کے ڈانس کے ساتھ رقص کرنے لگتا ہے. میرا دل ڈیفوڈلز کے ساتھ رقص کرنے لگتا ہے. میرا دل ڈیفوڈلز کی ساتھ دھڑکنے لگتا ہے. So nice of you. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. Nice of you.